السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹ جو ہے اس میں سب سے بڑی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف بلکہ عمران خان کی جانب سے فائنل لانگ مارچ کے لیے 24 یعنی کہ نومبر کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، اور یہ اعلان جو ہے علیمہ خان نے کیا، اور اس کے اوپر آمین کرنے والے علی امین گنڈا پور ہیں۔ انہوں نے کہا جی آئینی ترمیم واپس لینے، 26ویں آئینی ترمیم واپس لینے، مینڈیٹ کی واپسی اور کارکنوں کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور لانگ مارچ کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ جب تک مطالبات کی منظوری نہیں ہوگی اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے۔ اب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا علیمہ خان نے جو ہے اعلان کیا، کیونکہ سیکرٹری جنرل تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اعلان کیوں نہیں کیا؟ اور باقی جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں جیسے عمر ایوب صاحب ہیں یا شبلی فراز صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، تو یہ لوگ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ علیمہ خان نے اعلان کیوں کیا؟ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا ہے، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے مختلف فیکشنز میں اس کے اوپر اختلاف ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو عمران خان نے تو ڈو اور ڈائی والا معاملہ کہا ہے اس کو، یہ جو لانگ مارچ اور سٹ ان کی بات کی گئی ہے، تو لیٹ سی کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کارکنوں اور رہنماؤں کو احتجاج کے لیے باہر نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں رہنماؤں کو بھی، کیونکہ بہت سارے ان کے ایم این اے، ایم پی ایز اور اسٹالورڈز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ بھی گئے ہوئے ہیں۔ وہ عمران خان کے کہنے کے باوجود کچھ لوگ جو ہے میاں اسلم اقبال جیسے جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے باہر نہیں آئے ہیں، تو کیا وہ بھی باہر آئیں گے؟ کیونکہ یہ جو فائنل احتجاج کا اس کو نام دیا گیا ہے، ویسے تو میرا اختلاف ہے اس سے کہ سیاست میں کوئی چیز جو ہے مذاکرات، سیاست یا پھر آپ کے پروٹیسٹ، لانگ مارچ، سٹ ان، وہ فائنل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو فائنل کہا ہے۔ اور کیا حکومتی ناکامیوں کے تناظر میں عوام اس کال کے اوپر احتجاج کرے گی؟ اور کیا موجودہ احتجاجی کال کا کوئی تعلق امریکہ میں ہونے والے حالیہ انتخابات سے ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو رانا ثناءاللہ اور پنجاب کی جو ٹیم بچی کچی اس وقت پاکستان میں موجود ہے، عظمیٰ جو ہیں ان کی بخاری، زاہد بخاری صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا کہ جی ہم سختی سے نپٹیں گے، حالانکہ یہ ان کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر احتجاج آتا ہے تو وہ اسلام آباد تک آنا ہے، تو اسلام آباد جو ہے کیپٹل ٹیریٹوری ہے، وہ مرکزی حکومت کا ڈومین ہے، تو یہ عبداللہ کی شادی میں جو وہ والا معاملہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی لانگ مارچ کی صورت میں سختی سے نمٹنے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ لیکن ایک اور جو بات میں آج اپنے گیسٹوں سے پوچھوں گا کہ یہ 3 دن پہلے ہی رانا ثناءاللہ کو کہاں سے پتہ چل گیا تھا کہ جی احتجاج کی کال آ رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے؟ لیکن ایک اور جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ گورنمنٹ جتنے مرضی دعوے کرے، لیکن ہماری اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بیرونی سرمایہ کاری بھی نہیں مل رہی ہے، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ اس وقت کولیپس ہوا ہے، ہو چکی ہے، اور عوام کا بہت برا حال ہے۔ بلنگ کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو مہنگائی نے اور بے روزگاری نے اور حالات نے ان کو مارا ہوا ہے۔ دہشت گردی جو ہے ڈیلی کی بیسس کے اوپر ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، پاک فوج اس سے لڑ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ دہشت گرد جو ہیں وہ باز تو نہیں آ رہے ہیں، تو یہ جو سیاسی کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور اس کے علاوہ ہم نے آج دیکھا سوشل میڈیا پہ خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں پاکستانیوں کی زبان درازی بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی ابیوسو لینگویج یوز کی گئی ہے، تو یہ بھی آج بات کریں گے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور موسٹلی نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ وہ ریاستی جبر تو نہیں ہے جو یہ حکومتیں یہاں پر پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ کر رہی ہیں؟ اور اس کے علاوہ اگر ٹائم ملا تو آخر میں اس بات پہ بھی ہم بات کریں گے کہ حکومت بیرونی سرمایہ کاری لانے میں پچھلے 2 سے 2.5 سال میں کتنی کامیاب ہوئی، اور یہ ایم او یوز جو ہی سائن ہو رہے ہیں
یا پھر کوئی حقیقی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں آئی ہے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ سیف الرحمان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، مختلف چینلز پر بھی دیکھتے ہیں۔ سیف الرحمان صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ بڑی عنایت آپ کی۔ مظہر چودھری صاحب ہیں، بڑے اچھے کالمسٹ بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں۔ مظہر ویلکم ٹو دا شو۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا تعلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ہے، یہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تینوں گیسٹ میرے ساتھ ہیں۔ میں شروع کروں گا میاں سیف الرحمان صاحب سے۔ میاں صاحب، یہ جو 24 نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے، آپ کو کوئی سرپرائز نہیں ہوا اس کے اوپر؟ اور یہ اعلان جو ہے علیمہ خان نے کیا ہے، ان کی بہن نے، جن کے بارے میں وہ خود بھی کہہ چکی ہیں سوری، اور ان کے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میری فیملی کی یعنی میری بہنیں یا پھر کوئی اور لوگ جو ہے وہ میری سیاست کی میراث نہیں سنبھالیں گے، میں یہ فیملی میٹر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ علیمہ خان نے جو گو کہ انہوں نے آج ملاقات کی ہے عمران خان سے، تو یہ اعلان ان کی جانب سے ہونے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ خان صاحب کا ہی پیغام جو ہے اس کا اعلان انہوں نے کیا ہے، یعنی خان صاحب کا ہی یہ فیصلہ ہے۔ رائٹ۔ اچھا، اب آپ نے 2-3 الفاظ بولے ہیں بڑے اچھے۔ ایک بولا آپ نے سیاسی کشیدگی، جی ہاں، ایک آپ نے بولا ہے فائنل سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی فائنل کال نہیں ہوتی۔ یہ 2 چیزوں پہ میں ذرا فوکس کروں گا جی کہ یقیناً سیاست کے اندر کئی مد و جزر سیاست کے اگر آپ دیکھیں تو کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ بعض اوقات تو میں ایک یہ بات فائنل والے پہ بات کر لیتے کیونکہ وہ کشیدگی مراحل اینڈ پہ ہے، جی، وہ تو بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جیسے آپ سیاست کے اندر کئی ایسے داؤ پیچ آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ سیاست جو ہے وہ آرٹ آف دا پاسبل کہتے ہیں، ویسے میں تو اسے آرٹ آف دا پریکٹیکل کہتا ہوں، یعنی کہ آپ پریکٹیکلی کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں کہ آپ بعض اوقات بڑے پاپولر لیڈر ہوگے بھی تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ چیزیں کنسولیڈیٹ کر پائیں جو آپ کے مطلوبہ اہداف ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے، تو بعض اوقات اس طرح کے بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو بھی مد مقابل ہے، پی ٹی آئی کا جو بھی مد مقابل ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، شہباز گورنمنٹ ہے، یا ان کے جو ٹیم ہے، یا کوئی اور مقتدرہ قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی ہوتا ہے، ایسے کئی انڈر کرنٹس ہوتے ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی ایک خاص لیول پہ پاپولیرٹی گین کر لیتے ہیں تو پھر ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، مد مقابل جو ہوتے ہیں، جی وہ آپ کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل یعنی ٹھیک دراڑ وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ آپ کی ایک مرکزیت ختم ہو جائے، چین آف کمانڈ جو ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ آپ کا پیغام دھندلا جائے۔ ایسی دراڑ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں؟ جی نہیں، پیغام دھندلائے ضرور گئے ہیں، اس پہ ایفرٹ کیا گیا، یعنی یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی علیمہ صاحبہ اگر پیغام دے رہی ہیں تو وہ صحیح ہے۔ کچھ دھڑے یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے انڈورس ہی نہیں کیا۔ اب یہ بھی بات مجھے آج کچھ صاحب بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے تو انڈورس نہیں کیا، سیکرٹری جنرل ہو گئے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی علی امین گنڈا پور تو وہی کہیں گے کہ جی جیسے پرانا ایک سٹائل تھا کہ جی میں 26 یا 13 اضلاع سے گزر کے آیا ہوں، تو وہ تو ایک باقاعدہ ایک ٹریننگ کا، ایک تربیت کا حصہ ہے، نہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لائن لے کے آ جاتے ہیں، دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں ملے ہیں جو بالکل خان صاحب کے قریبی ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ماضی میں دیکھا نا کہ ہاکی کا کھیل ہوتا ہے کہ شہناز نے بال اس کو دی، شہناز نے شیخ کو بال دی، تو بال سارے کھیل رہے ہیں۔ تو اس میں جو حقائق ہیں وہ تو بالکل منظر عام پہ، لیکن آپ کو تو خیر یاد ہوگا بہت اچھی طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو جب تھے اور وہ جب جو سیگ ہوئے تھے، اس کے بعد ان کو کوثر نیازی ہو گئے، غلام جتوئی ہو گئے، خار صاحب ہو گئے، ایگزیکٹلی جس نے چھوڑا وہ پھر اس کی کوئی سیاست ختم ہو گئی۔ اصل میں خان صاحب یہی تو امتحان ہوتا ہے، بحران میں آپ کی لائلٹی جو ہے ٹیسٹ ہوتی ہے۔ کسی پارٹی پہ بحران آ جائے، کسی لیڈرشپ پہ بحران آ جائے، وہ کسی زد میں آ جائے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ وفادار کون ہے، آپ کے پیغام کو لے کر چلنے والے کون ہیں لوگ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پارٹی میں دراڑ میں اس حوالے سے کہتا ہوں، یہ جو میڈیا میں اڑائی جا رہی ہے جی کہ علیمہ خان نے اناؤنس کو کیا، اس کا مطلب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو پھر اناؤنس ہوا، پھر اناؤنس ہوا ہے۔ رائٹ جی بالکل۔ جی مظہر، فائنل لانگ مارچ کے لیے 24 نومبر کی تاریخ ہے، امیڈیٹلی بڑے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اب تو میرے خیال میں اس میں 10 دن رہ گئے۔ تو یہ میرے لیے تو ایز اے سرپرائز تھا کہ ایک دم سے آپ نے ڈو اور ڈائی والا معاملہ کر دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست میں تو فائنل کچھ نہیں ہوتا، حرف آخر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہے نا یہ فائنل والی جو بات ہے نا، یہ کبھی دیکھا ایک پڑھایا تھا ایک ایسے
BA इंग्लिश में, तो वो कहते हैं कि अब हर चीज़ के साथ ना सुपर लगाने का एक रुझान बढ़ गया, सुपर साबुन, सुपर शैम्पू। तो इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि वो चीज़ में वो खसूसियत होती नहीं। इसी तरह हमारे जो एहतजाजी आप देखते हैं ना, वहाँ पे भी फाइनल वाली बात जो है ना, ये चल पड़ी है कि ये फाइनल कॉल है, ये बस इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आपने देखा है तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी लाहौर में भी मतलब जो है ना वो फाइनल कॉल दी थी, और उससे पहले इमरान खान ने मतलब जो है ना वो जो बात की थी कि ये जो आपके पीछे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, और वो उससे पहले जो है ना वो सारे मामलात को उछालने लेकिन की वो और सारा कुछ। कोई गैर मामूली बात तो नहीं थी, इफ यू रिमेंबर। और तो 2022 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि अगर मैं हम वही आप बात हमें नहीं कर रहा देंगे तो हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे। तो मैं वही बात अगर देखें तो वही बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ सियासत में भी ये चलन है। सियासी नारे होते हैं ये। तो हाँ जी, तो उसमें ये बात जो है ना वो की जाती है, और इससे ये होता है कि जो कारकुन होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं ना, उनका जहन बनाया जाता है कि वो इसको संजीदा ले, मोटिवेशन दी जाती जी। है। आप देखें पिछली दफा जो आपका इस्लामाबाद के बाद लाहौर में अनाउंस कर दिया गया था जो जलसा, उसमें आपकी जो मतलब जो है ना लाहौर के जो मरकजी आपके वो लोग थे ना, उन्होंने ये बात की थी कि जो MPA हजरात हैं वो 200 आदमी भी लाहौर में नहीं ला सके सड़कों पे। इस वजह से ये इस तरह की बात अब की गई है कि ये फाइनल है, ताकि कम अज कम जो कारकुन हैं, जो पार्टी से मुतल्लिका लोग हैं, जुड़े हुए हैं, वो वाकईतन इसको सीरियस ले और किसी ना किसी तरह से। ये हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है। अलीमा खान के ऐलान करने पे आप क्या कहते हैं जी? देखें, अगर मैं तो इसको देखूंगा कि देखें वही बात आई थी, हम तो ये समझते ये थे माइंड में रखिए कि कल उनके 6 बंदे जो मुलाकात के लिए गए थे, जी, पहले तो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार साथ ही हुए, रिहा कर दिए। ऑपोजिशन लीडर भी थे, कौमी असम्बली में, सेनेट में भी हाँ। ऑपोजिशन लीडर, रिहा उसके भी बाद कर दिए। चीफ व्हिप भी था, पंजाब असम्बली का भी जो है वो भी था। तो उसके बाद आज इनकी मुलाकात हुई अलीमा की। जी। देखिए, मैं दो हवालों से देखें, जो आपने अभी बात की है कि मतलब जो है ना वो गिरफ्तारी और रिहाई मतलब जो है ना लीडरों की होती है। अब देखें, जो आपकी तहरीक इंसाफ है, इसके पास एक ये चीज़ है जो कि इसके अंदर जो है ना विरासत नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन अगर हम अब देख रहे हैं मामलात को, जिस तरह से अलीमा खान जो है ना जिस तरह से इम्पोर्टेंस हासिल कर रही है, तो ये तो फिर विरासत ही चल रही है। यानी मामलात इस वक्त देखें तो या अलीमा खान के पास है या बुशरा बीबी के पास है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपकी तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो किधर फिर रही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा इंटेक ले लीजिए, अगर आप बुरा ना बनाए तो। जी। आप नहीं समझते कि इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमने देखा कि जब वो गवर्नमेंट में भी थे या उसके बाद अभी तक की अपोजिशन में भी, उनकी फैमिली में स्पेशली उनकी बहनें पीछे ही थीं और उन्होंने अभी तक सियासत में कोई सियासी बात भी नहीं की है। लेकिन हुआ ये है कि इनकी जो इस वक्त की लीडरशिप है, इसके बारे में मौजूदा हुकूमत और मेरे ख्याल में कोई मुक़्तदर हल्के भी जो है वो बार बार जो है ये बात करते हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं। तो हो सकता है कि जो जेल में साहब बैठे हैं उन्होंने इसीलिए ऐलान इनसे कराया हो, क्योंकि हो सके शक उनको बड़ों के ऊपर होगा, उनके अपने लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि वो उनके सामने आँख हो जल पहाड़ हो जल है ना जी। तो ये रीज़न तो नहीं है जी कहीं। चले देखें, आपने ये वजाहत कर दी है। नहीं, मैं वजाहत नहीं, मैं आपका टेक लेना चाह मैं रहा अब आपकी इसके ऊपर मेरी जो बात है ना, देखें अगर मामला इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि आपकी जो मरकजी क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि फाइनल कॉल देने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये कभी कामयाब नहीं होगी। नहीं, सारी तो नहीं होगी ना, उसमें से कुछ होंगे ना। आप ये नहीं, देखिए बात सुने, इन्हीं लोगों ने लेके आना है ना। अब अलीमा खान के ऐलान करवाने से या अलीमा खान को आप फ्रंट फुट पे ला के आप जो है ना वो लोगों को कैसे निकाल सकेंगे, जब तक आपकी जो मरकजी क़यादत है, जब तक आपके MP MNs हैं, ये लोग जब तक मतलब इन्वॉल्व नहीं होंगे। और अगर ये लोग कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, अगर ये लोग मुक़्तदरा से डर गए हैं या मतलब किसी भी तरह वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलना चाहते, तो फिर आप देखें ये जो इतनी बड़ी कॉल दी गई है, इतना सारा कुछ किया गया है, अगर कल को ये भी कामयाब नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ किस तरह से खुद मजाक बन के रह जाएगी, और किस तरह से जो इनकलाब की बातें हैं, जिस तरह तब्दीली की बातें हैं, वो किस तरह से मतलब जो है ना इनकलाब की तो आप कोई बात नहीं करता जी। जी। हाशमी साहब, वेलकम टू द शो। और मुझे ये बताइए कि ये जो 24 नवंबर को तारीख का ऐलान किया है इमरान खान ने जेल में से, अलीमा खान ने इसके ऊपर जो है वो ऐलान किया है, आइनी तरमीम जो 26 में आइनी तरमीम है, उन्होंने कहा जी वापस लीजिए, ये उनका मुतालबा है। मैंडेट की वापसी और कारकुनों की जो रिहाई है उसके मुतालबे हैं उनके। तो वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए हम तैयार हैं और मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کال دی گئی ہے نا جی جی یہ کال صرف اور صرف وہ جو تھوڑا بہت ان کا بچا ہوا ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ ابھی جو خان کی وہ جو ان کا ایک سحر تھا اس کے اندر ابھی باقی ہیں، اس کو بچانے کے لیے۔ رائٹ، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اب ان کی کال بنتی نہیں تھی۔ اگر انہوں نے کال دینی تھی تو جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا تھا، جب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک سٹینڈ لے چکے تھے اور جب ان کے ممبران وہاں پر موجود تھے، تو وہ وقت تھا کہ یہ اس وقت کال دیتے، یہ اسمبلی کا گھیراؤ کرتے، یہ لوگوں کو جمع کرتے اور پھر یہ بات کہتے کہ بھائی ہم اس اجلاس کو نہیں ہونے دیں گے اور یہ ترمیم ہم کبھی پاس نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے تو اس وقت اتنا بھی نہیں کیا کہ اس ترمیم کی مخالفت میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے ووٹ ہی دے سکیں۔ جس طرح طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے چپ کر کے وہاں سے وڈرا کر جانا ہے، میں اسے واک آؤٹ نہیں کہوں گا، وہ وڈرا ہی تھا۔ 4 ممبر تھے جی ان کے اس وقت، دیکھیں 4 تھے، 4 ہی گئے تھے، باقی پلاننگ کے تحت نہیں گئے تھے۔ اب کچھ لوگ گئے نہیں تھے، کچھ لوگ نہیں اچھا گئے۔ اب واک آؤٹ ہی ہوا نا جی پھر۔ جی اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ چیز چاہیے تھی کہ چاہے مخالفت میں وہاں پہ صحیح کہہ رہے ہیں، مخالفت میں ووٹ تو ڈالتے 10 ووٹ مخالفت میں ڈالتے تو صحیح نا، اپوزیشن ہے نا جی، وہ یہ تو نہ ہوتا کہ جی ووٹ تو ڈالتے ہیں۔ ڈالتے بالکل ڈالتے۔ اچھا، اس میں ایک چیز تو یہ ہے، وہ وقت ضائع کر دیا گیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں، نہ میں بچہ ہوں نہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی عوام بچی ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت اب 26ویں آئینی ترمیم آپ کیسے 2/3 اکثریت کے بغیر تو آپ اسے واپس نہیں لے سکتے نا۔ تو جب اسے 2/3 اکثریت کے بغیر آپ واپس نہیں لے سکتے تو اب سوائے انارکی اور فساد کے اور اپنے چند کارکنان کو مطمئن کرنے کے یہ اور کوئی کھیل نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی اس وقت جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ جی ان کے آپس میں غلط فہمیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ جو تھوڑی سی نرم بات کرتا ہے، جو کہتا ہے یار بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں، تو فوری طور پہ اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو بک گیا بھائی، اس نے اپنا سودا کر لیا۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی ہوش مندی والی، عقل مندی والی بات کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ تو کاشف صاحب، میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈرامہ کھیلا جائے گا پاکستان کے اندر، اور علی امین گنڈا پور صاحب پھر 13 ضلع کراس کر کے واپس جائیں گے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کہا جائے گا کہ بھئی حالات ایسے تھے لہٰذا ہمیں واپس آنا پڑ گیا۔ تو یہ سوائے 2-3-4 دن ملک کے اندر ایک انارکی کی فضا اور جناب ایک انتشار کی فضا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو سوچ سمجھ کے اقدامات کرنے چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر غلطیاں کی ہیں۔ پی ٹی آئی کی آپس میں ایک لمبی بیٹھک ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا، کل لوگ گئے ہیں، جو لوگ کل گئے ہیں آخر وہ گرفتار ہوئے، پھر رہا بھی ہو گئے، تو انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ خان صاحب جو ہے نا جی وہ ایک لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں یا فائنل کال دے رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں کی۔ آج ہاشمی صاحب انہوں نے آمین بھی کہا ان کی کال کے اوپر۔ چلیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پھر یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ بات اچھا، کرنے اس کے میں لیے ایک تیار اور بھی نہیں۔ میں آپ سے بھی ان سے لے لوں میں کہ ایک اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ جی جی۔ ایک 26ویں آئینی ترمیم پہ کام بھی شروع ہو گیا، سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو ہے وہ کل یا پرسوں سماعت بھی کر رہا ہے، آج کل سے شروع کر رہا ہے اور پرسوں بھی کر رہا ہے، 16 17 یا 18۔ وہ تو ظاہر ہے کہ بینچ بن گیا تو یعنی کہ 26ویں راستہ یہی ہے نا، ترمیم پہ سپریم کورٹ نے عمل شروع کر دیا۔ نہیں، عمل شروع کر دیا، کنفلکٹ بھی نظر آ رہی ہے نا۔ کنفلکٹ تو خیر ہوتا ہی ہے، وہ تو بڑے بڑے فیصلوں میں ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلوں میں تھا، بہت سے فیصلوں میں تھا۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ 26ویں ترمیم اگر اصولی طور پہ بات ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ براہ راست پی ٹی آئی کا تعلق کیا 26ویں ترمیم سے، مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا۔ نہیں، وہ تو ان کے ممبرز جو غائب کر کے ان سے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ان کا کہ یہ اس کے مخالف تھے جی، کیوں مخالف تھے ان کو؟ نہ تو یہ اس کی زد میں آتے تھے نہ اس کے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جی ہمارے 4 بندے غائب کیوں نہیں، زیادہ میں تو آئیں گے جب وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ وہ بینچ کرے گا۔ آئینی ترمیم براہ راست ان کو کوئی ایسا افیکٹ نہیں کرتی۔ براہ راست زیادہ فکر تھا قاضی فائزی صاحب کا، وہ تو چلے تو خطرہ ان کا ٹل گیا، لیکن وہ اپنا کام کر کے گئے نا جی۔ بہرحال وہ تو خیر دیکھیں کورٹ۔ اچھا چلیں، ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے۔
اچھا اب یہ 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اوپر جو ڈیسائیڈ کرے گی کوئی جو بھی ان کے معاملات ہیں لانگ مارچ کے یا سٹ ان کے، لیکن اس کے جو ممبران ہیں ان کا نام اناؤنس نہیں کیا نہیں کیا گیا. یہ کیوں؟ دیکھیں میں جو اصل میں جو ماڈل تحریک انصاف کا چل رہا ہے نا وہ تھوڑا سا ہم جیسے موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں نا، ابھی میرے بھائی نے مظہر صاحب نے کی، یہاں بھی شخصی سیاست ہے. میں نے بہت سے بڑے بڑے لیڈرز، کئی دوست بھی ہیں ہمارے، مثال کے طور پر عمر یوں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں نے ان کے ساتھ ورک کیا، ہم نے آپس میں بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی تھیں ہماری، ڈسکشنز، ہم پیپرز ایکسچینج کرتے تھے. اور لیکن میں نے ایک عجیب حیران کن بات دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے فیصلے والی، کوئی ایکشن پلان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کو ملیں گے تو بات کریں گے. قیادت سے ڈیسیژن لینا، نوڈ لینا، یس کرانا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ 50 60 100 بندے جو ٹاپ لیول کے ہیں، کوئی جیتی جاگتی شخصیات ہیں، وہ ایک شخصیت کے نیچے شہر میں ہیں. بالکل اچھا لفظ بولا گیا شہر کا. اور وہ جب تک اس طرح تو دیکھیں نا آپ فیصلے نہیں کر سکیں گے. آپ یہ بھی نہیں بتا الرحمان صاحب آپ کو 50 سال ہو گئے صحافت جی. میں، مجھے یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب سمیت 50 سال کی اگر ہسٹری آپ سے پوچھیں تو کون سا ایسا بڑا پولیٹیکل لیڈر تھا کہ جس نے مشاورت کے ساتھ ایون فیصلے کیے ہوں یا پارٹیز میں، ایون اپنی پارٹی میں؟ ہم بھٹو کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے 70 کا الیکشن لڑا تو کھمبے نے بھی ووٹ جیتے لوگوں نے. ہم نام بھی لے سکتے ہیں. عمران خان کے بارے میں بھی یہ میں کہتا تھا کہ جتنا یہ پاپولر شخص ہے اس کو تو الیکٹیبلز کے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، جیسے بھٹو صاحب نے غلطی کی 77 میں الیکٹیبلز کے چکر میں پڑ گئے. وہی سرمایہ تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ تبدیلی کی بات کرتا ہے تو بنیادی تبدیلی وہ کر ہی نہیں پا رہا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو فالٹ ہوتی ہے وہ پھر جا کے مینیفیسٹ بعد میں ہوتی ہے. اب جا کے وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخصیت فیصلے کر رہی ہے، وہ تو دیکھیں مشاورت ہی نہیں ہوگی تو بھٹو صاحب نے بھی فیصلے اچھے کیے. تین رکنی بنائی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. 3 رکنی بھی آپ دیکھیں ہماری اگر پارلیمنٹ پوری ربڑ سٹیمپ ہوتی ہے، اگر ایک پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں جی پوری پارلیمنٹ ایک طرف ہو جائے گی جب ان کا اقتدار تھا. اس طرح کہ شہباز شریف کہتے ہیں، میں نے شہباز شریف کے کئی اجلاس اٹینڈ کیے ہیں، کابینہ کے اراکین بڑے بڑے نامور، میں نام نہیں بتاؤں گا، کہ وہ اس طرح بات کرتے تھے جیسے کوئی غلام نہیں بات کرتا اپنے آقا سے. تو یہی تقریباً ہر پارٹی میں یہ جو اسی چیزوں سے تو آپ گرو ہی نہیں کر رہے. آپ سیاسی طور پہ یہ حکمران رکھتے بھی ایسے لوگ ہیں نا جو تو سیاست کیسے گرو کریں گے؟ کیسے گرو نہیں کریں گے آپ. جی مظہر، یہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے نام جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا گیا، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ مطلب اگر وہ نام ڈسکلوز ہو جاتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے. اس وجہ سے مطلب جو ہے نا اس وجہ سے نہیں ڈالا. لیکن ان کے پاس خبر ہوگی کون آ رہے ہیں. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں وہی بات آ گئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا وہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی جو مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا، ہر روز مطلب اعلان وہ کرتا تھا گڈرے کا. تو ایک دن مطلب جو نا جب شیر آتا ہے تو لوگ نکلتے ہی نہیں. اب وہی صورتحال بن گئی ہے، لوگوں کو نکال کے آپ جب اپنا کام چھوڑ کے بچے نوجوان جاتے ہیں مطلب جو ہے نا سڑکوں پہ خار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے سے جو جن لوگوں نے اسلام آباد پہنچنا ہوتا ہے، جو لیڈر ہیں آپ کے، وہ نہیں پہنچ پاتے. لیکن مطلب مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو اپنی مستی میں ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تو صرف دورے کر رہے ہیں، ایم او یو سائن کرتے ہیں، اور مطلب آج بھی انہوں نے جو کہا میں سمجھتا ہوں میں نیشنل قوم ہمارے لیے شرم کی بات تھی. انہوں نے کوپ 29 میں کہا کہ جی ہم وہ 10 کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہیں جس کو دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے ایڈ کی، اور جو ہمارے ساتھ پہلے وعدے کیے تھے وہ پیسے بھی نہیں دیے آپ نے ہمیں. اور میرے خیال میں ایک وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتی ہیں ایسی باتیں. تو وہ تو میرے خیال میں اکانومی کو سنبھالنے میں بھی ناکام ہے. ایون آپ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ بھی ٹیکل نہیں کر سکے ہیں، اور ملکی حالات تو آپ کو پتہ ہی کیا ہے. پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں سر پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات میں بھی سنجیدہ نہیں ہے گورنمنٹ. دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس آپشن بہت ہیں. مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ کے جو مرکزی رہنما ہیں مطلب جو ہے نا صوبائی قیادت ہے، ان کے اوپر تو مطلب آپ کو ڈاؤٹ ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے مطلب آپ 2 چیزیں آپ سامنے ہے کہ علیمہ خان ہے، ادھر سے بشرا بی بی جو ہے نا وہ بھی فعال ہیں. تو یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد کوئی بھی جو گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا ہے نا وہ اب کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں اگر آپ لانا چاہتے ہیں انقلاب، اگر آپ خان صاحب کو ویسے آج آپ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں بار بار، اگر امریکہ کی مطلب جو ہے نا مداخلت کے بعد بغیر اگر آپ خان صاحب کو رہا دلانا چاہتے ہیں اور ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو گراؤنڈ لیول پہ جا کے تنظیم سازی کرنی پڑے گی, لاہے عمل بنانا پڑے گا. یہ جو معاملات ہیں کہ جس طرح لوگوں کو کال دی ہے, تھوڑے بہت لوگ نکلیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہو کے واپس جائیں گے, اور اس کے ساتھ ملک, میں سمجھتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کی وجہ سے جو آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے اور آپ کا جو پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اور جو انٹرنیٹ ہے اس کی جو بندش ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی پہ پڑے سچ گی. بتائیے گا کیونکہ آپ کا اور میں جہاں آپ رہتے ہیں تھوڑے سے فاصلے پہ میں رہتا ہوں, جی مجھے بالکل سچ بھی اس کو بتانا ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ سے انٹرنیٹ کی پوزیشن کیا ہے, انٹرنیٹ کی جو پوزیشن ہے میں سمجھتا ہوں جو سر ریسٹرکٹ کتنا کیا ہوا انہوں نے. جی اس میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت اب صورتحال بہتر ہوگی, تھوڑی یقین کریں, بہت. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے 24 تاریخ کی بات ہو گئی ہے تو آپ سمجھیں کہ 20 کے بعد پھر بند ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی کون, ہم جیسے لوگ بھگتیں گے نا. دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات آگئی کہ اس طرح سے بھائی صاحب نے بھی بات کی ہے, مزمل صاحب نے بھی, کہ دیکھیں اگر آپ کوئی اسٹریٹجی بنائیں, کوئی لاہے عمل بنائیں, کوئی مطلب جو ہے نا پلان کریں اور ایسی چیز کریں کہ پھر آپ کو فائنل کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. لیکن اگر آپ بار بار یہ کرتے رہیں گے, بار بار لوگوں کو وہ کرتے رہیں گے, اور آپ کے جو کارکن ہیں, آپ کے جو ووٹر ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ کمزور ہوئے ہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں. اور خاص طور پہ جس دن آپ وہ جو معاملہ ہوا ہے, جس دن اپنا فائز عیسیٰ صاحب کے جو پیچھے لوگ لگے ہیں, اور اس کے بعد جس طرح کی انہوں نے جوابی بیانیہ بنایا ہے وہ ڈاگ والا, اور جس طرح سے یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے. خیر اس کے اوپر بات کریں گے. خواجہ آصف کے ساتھ بھی آج کافی ہوئی ہے جی. وہاں پر, مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو یہ ریزن کیا ہے کہ باہر کے اوورسیز جو ہیں ان کو کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے؟ مزمل صاحب, ایک تو 3 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے اس کے ممبران کا نام ڈسکلوز نہیں کیا ہے. مطلب آپ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ آپ لاہور کے سیکٹری بھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اسٹریٹجیز کیا ہیں, یہ ہمیں بتائیے, ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ اناؤنس نہ کرنے کی ریزن کیا ہے, اور کیا طریقہ انصاف کارکنوں اور رہنماؤں کو, ان کے رہنما بھی کچھ انڈر گراؤنڈ ہے نا جی, بہت سارے میاں اسلم اقبال جیسے اور دوسرے میاں اظہر کے صاحبزادے جیسے, تو ان کو احتجاج کے لیے نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ اور کیا حکومتی شدید ناکامیوں کے تناظر میں عوام احتجاج کے لیے تیار ہے جی, یا کرے گی احتجاج؟ دیکھیں میں کاشف صاحب اس میں 2 باتیں کروں گا. جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت تو پاکستان میں ہے ہی, رائٹ, اور اگر پی ٹی آئی چاہتی نا اس سے فائدہ اٹھانا, تو اس سے بڑا موقع شاید پی ٹی آئی کے پاس اس کے بعد نہیں آنا تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کے تو اس سارے عمل کے اندر اپنے لیے ایک بڑا راستہ بنا لیتے. اسپیس بنا رہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے نا وہ تضادات کا شکار ہے, بے شمار تضادات ہیں اس کے اندر. پہلے دن سے لے کے آج تک پی ٹی آئی کی سیاست صرف اور صرف تضادات کے اوپر مبنی ہے. کچے ذہن کے چند لوگ اس وقت ان کے ساتھ پاس رہ گئے ہیں, یا وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ملک سے باہر ہیں اور انہیں ملک کے حالات کا صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہے. لیکن ہاشمی صاحب یہ سارے وہی رولنگ سٹون ہیں, مختلف پارٹیوں سے گھومتے میں وہی بات کرنے لگا ہوں نا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور امریکی غلامی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی, دیکھیں پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم کرپشن کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. جہانگیر ترین پی ٹی آئی سے نکل گیا اور پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے وہ کرپٹ تھے. علیم خان پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے اور پی ٹی آئی سے نکلنے کے بعد کرپٹ تھے. فواد چودھری پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی سے نکلنے کے بعد کرپٹ تھے. بابر روان پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے کرپٹ تھے, پی ٹی آئی میں آگے تو وہ کرپشن سے پاک ہو گئے. لگا ہوا تھا نا. اون چودھری کی بھی یہی کیفیت ہے. مونس علائی جب تک پی ٹی آئی میں نہیں آئے وہ کرپشن کا کیا کہتے ہیں استعارہ تھے, بڑے ڈاکو کا عمران خان نے انہیں. تو یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بات ہے نا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو آپ نے بات کی اور یہاں سے بھی بات ہوئی کہ الیکٹیبلز والی پالیٹکس جو ہے, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو سب سے پہلے تو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے اور گراس روٹ لیول کے اوپر آ کے انہیں کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں بڑا شور مچایا گیا, آپ کے ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ایک پروگرام بھی ہم نے اس پہ کیا کہ اب پی ٹی آئی اتحاد کی سیاست کرنے جا رہی ہے. تو جناب والا اچھا وہ دیکھیں اتحاد کی سیاست اعتماد کے ساتھ ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور فائنل کال بھی دے دی, اور ابھی تک انہوں نے اپنے اتحادیوں میں سے کسی سے مشورہ نہیں کیا. ایون کہ مولانا فضل الرحمان جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ان کے سب سے بڑے پارٹنر تھے, ان کے ساتھ بھی جا کے انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ جو سلسلہ ہے
آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ ترسوں کچھ. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کو گہرا غور کرنا اچھا چاہیے. یہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے جو وہ یہ ہے کہ 28 تاریخ کو کل لندن سے اعلان کیا مولانا فضل الرحمان نے. انہوں نے کہا جی 28 سے ہم جلسوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور ان جلسوں کے بعد کسی لانگ مارچ کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. تو انہوں نے تو ان سے 3 دن پہلے ہی اناؤنس کر دیا سٹ ان کا. تو یہ کسی کی تھپکی ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے تھپکی نہیں ہے. کیوں نہیں ہاشمی صاحب؟ جی یہ بتا سکتے ہیں ہاشمی صاحب کو پتہ ہے. اچھا دیکھیں میں نا اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تھپکی اس وقت کیا ہونی ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر ہم کچھ ایسے حالات بنا دیں اور پریشرائز کر دیں اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ بھی پاکستان کے اندر اور یقینی طور پہ پاکستان کی اس وقت ایک عالمی پوزیشن ہے اور پاکستان جو عالمی سینیریو اس سے باہر نہیں جا سکتا نا. تو دنیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے بغیر آگے چلنا اس وقت ناممکن سی بات ہے. یہ ساری دنیا کو پتا ہے. پی ٹی آئی کو بھی اس بات کا پتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا نہیں پتا اور وہ پتہ نہیں کدھر کھیل رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ موجودہ جو مرکزی اور پنجاب کے حکمران ہیں یہ تو بالکل آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ پتہ نہیں کدھر کھیل رہے ہیں. عوام سے تو ان کو کوئی تعلق ہی نہیں لگتا. جی دیکھیں ابھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی دسمبر میں نوجوان انتظار کرتے تھے بیچارے. نومبر دسمبر شادیوں کا مہینہ ہے تو بیچارے کہتے تھے کہ سردیاں کچھ اچھی گزر جائیں گی. تو اب پتہ چل رہا ہے وہ شادیوں میں بھی مندل گانے لگے. 2 مہینے کے لیے میرج ہال بند کرنے جا رہے ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھائی میاں بیوی جب وہ آپس میں شادی کر لیں گے تو اس سے کون سی سموک پیدا ہوگی. ایسے فیصلے یہ لوگ کر رہے ہیں جن کا عقل سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. اچھا آپ دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی آپ کو 6 مہینے پہلے سال پہلے پلاننگ کرتے دیکھتے سموک کیسے کنٹرول کرنی ہے. 7-8 سال سے ملک کے اندر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. لوگوں کی زندگیاں آپ نے جیرن کر دی ہیں. کہتے ہیں کہ سموک کی وجہ سے پاکستان میں 7-8 سال عمر کم ہو گئی ہے. تو یہ تو بیوقوفوں کا ٹولہ. میں تو ان کو اس سے زیادہ ویٹیج دینے کے لیے اور اس سے زیادہ دیکھیں نا ہمارے پنجاب کا المیہ دیکھیں کہ چیف سیکٹری بھی نہیں ہے, وزیر ماحولیات بھی پاکستان میں نہیں ہے اور سی ایم صاحبہ بھی نہیں ہے اور سینئر جو وزیر انہوں نے بنائی ہے وہ بھی نہیں ہے مریم اورنگزیب. وہ تو انہیں تو یہ موسم ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا پاکستان کے اندر. انہوں نے تو اپنے ملک میں جا کے یہ موسم گزارنا تھا. وہاں کی فضا اچھی ہے, وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, انہیں پتہ وہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے. پاکستان کے اندر تو نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ ہے. یہاں تو وہ آتے ہیں وائسرائے بن کے آتے ہیں حکومت کر کے پھر چلے جاتے ہیں. موسم وائسرائے کے لیے پاکستان میں رہنے کے لیے موسم ٹھیک نہیں, اس لیے وہ چلے گئے ہیں. مسئلہ اگر ہم پی ٹی آئی کا ڈسکس کرتے ہیں تو میں پھر یہی بات کہوں گا کہ اس سارے ماحول کے اندر پی ٹی آئی اگر واقعتاً وہ کوئی تبدیلی لانا چاہتے تھے, تھوڑا سا کول ڈاؤن کرتے, ماحول کو نارملائز کرتے, خان صاحب بھی کچھ دیر کے لیے قربانی دیتے, گراس روٹ لیول پہ وہ لوگوں کو تیار کرتے. اب دیکھیں جب آپ نے جماعت کھڑی کرنا ہوتی ہے, جب آپ نے لوگوں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ, ہم سیاست میں نووارد ہیں, نئے آئے ہیں, لیکن ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر اگر پالیٹکس کرنی ہے اور عوامی پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو عوامی انداز اختیار کرنا ہوگا. قاضی صاحب آپ یقین جانیں کہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ ایک یونین کونسل میں جا کے ہم اس وقت رکنیت سازی کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے اراکین کو جو نئے آ رہے ہیں ان کو یہ کہا کہ بھائی یونین کونسل سے لے کے اوپر تک آپ اپنی سیاسی قیادت کا انتخاب خود کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایون یہ بڑی اچھی بات کی. اس میں دیکھیں اگر مثال برطانیہ کی مثال ہے, برطانیہ کی کسی بھی پارٹی, لیبر پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی ہو, اس کے سربراہ کو وہ پارٹی ٹکٹ دینے کا اختیار نہیں ہوتا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ عوام منتخب کرتی ہے جی ہمارا یہ نمائندہ ہوگا, ان دونوں میں سے ہم. انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں تو جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اکیلے ہی. بالکل ٹھیک. خان صاحب ایسے کریں تو پارٹی نیچے. پاکستان میں سر کوئی ٹرو پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو لیٹس موو فارورڈ. سیف الرحمان صاحب یہ بتائیں ایک بات میں تو ہم ظاہر ہے وداؤٹ سپورٹنگ اینی پولیٹیکل پارٹی کہ تحریک انصاف اور عمران خان اسپیشلی جیسے ہم کہتے ہیں جی کراؤڈ پولر تو ہیں, ابھی تک ان کے ساتھ لوگ ہیں, ماسز ہیں. 8 فیبرری کے جو ریزلٹس تھے انہوں نے بتایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت تو مکمل ناکام ہے, ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی پالیسی نہیں ہے اور انفارچونیٹلی
بیرونی سرمایہ کاری کی جو بات کرتے ہیں، ہم پہ کسی کو میرے خیال ٹرسٹ ہی نہیں ہے اس وقت، ان موجودہ حکمرانوں پہ بھی نہیں ہے اور ماضی کے حکمرانوں پہ بھی نہیں تھا. تو اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام پہ جو عذاب پڑا ہوا ہے، ان کے مسائل پہاڑ جیسے ہیں، تو ایسے میں عوام جو ہے وہ احتجاج میں پی ٹی آئی کی کال پر ساتھ دیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ احتجاج مجھے بہت زیادہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے اچھا. رہا. وہ وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر دیکھیں ابھی بات کی گئی نا، جیسے جو ہمارے مالی حالات ہیں، بے روزگاری ہے اور ستائے ہوئے لوگ بلوں سے یا جو بھی ہے، یہ تو ایک پس مردگی پھیلاتی ہے نا جی. پس مردگی میں عوام واقعی ایک بندہ صبح سے لے کے رات تک کوئی دیہڑی لگاتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، وہ جا کے کہاں جلسے جلوس میں شامل ہوگا؟ پھر جب اس کو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اگر اس کو شہباز شریف پہ ٹرسٹ نہیں تو اس کو عمران خان پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے. اس میں ایک وہ اور چیز پاپولر بھی ہے ضرور ہے کہ ہم نے پچھلے اگر 3 انقلاب دیکھیں، آج مظہر بڑی انقلاب کی بار بار بات کر رہے ہیں نا جی، جی. تو وہ تینوں انقلاب کا جو محرک تھی وہ غربت ہی تھی نا جی. فرانس کا لے لیجئے، جی فرانس کا تو بہت بڑا، ٹھیک ہے جی، رشین لے لیجئے، اور لیٹسٹ جو آپ کا 79 میں ایران میں آیا وہ بھی اسٹوڈنٹس کی غربت کی وجہ سے آیا تھا نا جی، وہیں سے شروع ہوا تھا کام. ٹھیک ہے. تو یہ غربت جو ہے بہت کچھ کرواتی نہیں ہے جی قوموں سے. نہیں بالکل یقیناً غربت بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں لعنت ہی ہے وہ، جس میں سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں بھی جاتا ہے، اس میں ایک ناراضی بھی آتی ہے، ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے، اینٹی اسٹیٹ سوچ بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی اس میں انسان کا ایک، لیکن میرا خیال ہے دیکھیں میں اس بات میں بہت زیادہ اس اچھا، میں معاشرے پھر جو بات کرتا ہوں پھر آپ ادھر بھی مزمل صاحب نے بھی اس کو گول نہیں، کر میں دیا، کون سی آپ بھی نہیں کرتے. کیا کہ بولا؟ کسی جانب سے کوئی تھپکی ہے، جیسے میں آپ کو یاد دلا دیتا نہیں ہوں. تھپکی کیا ہے بلکہ پلان ہے وہ تو. اچھا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے مشرف صاحب پلان کا 1 پلان 2 پلان 3 مشرف وہ صاحب تو کے چلتے آخری رہتے ہیں. مشرف صاحب کے آخری دن تھے، آپ کو بھی یاد ہے، جی. ہمیں بھی یاد ہے. تو ہی واز ویری پاورفل اور بڑا مقرر آیا کرتے تھے. تو پھر امیڈیٹلی نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جن کو دیا. آپ ان کا دشمن سمجھ رہے ہیں وہ ہر وقت تو دشمن نہیں رہتے نا. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ تو ہر طرح کی اچھا، پلاننگ کیا کرتے ہیں. موجودہ جو احتجاجی کال ہے سیف الرحمان صاحب، اس کا کوئی تعلق امریکہ کے حالیہ انتخابات کے رزلٹ سے بھی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ ہم نے یہاں امیدیں زیادہ لگائی ہیں. دیکھیں امریکہ کے اپنے کئی چیلنجز ہیں، بہت بڑے کیونکہ چیلنجز میرا ہیں. خیال ہے ٹرمپ کو ہم صرف ایک دوستی کے اینگل میں دیکھ رہے ہیں جی. سب سے پہلا چیلنج تو یوکرین جو کی ہے وہ جنگ تو ہے کس طرح نا کی جی. بات کرتے ہیں، وہ اب ساؤتھ چائنا سی میں جی. چین کا جو چل رہا ہے پھٹا تائیوان کا، اب ٹرمپ نے اس طرح کے بھی بیان دیے ہوئے ہیں کہ جی تائیوان کا اگر بلاکٹ کرتا ہے چین تو میں فوج نہیں بھیجوں گا کیونکہ شی جن پنگ میرا دوست ہے. یہ کوئی بات ہے کہنے والی؟ تو اس طرح کا وہ تو قابل بھروسہ ہی نہیں ہے اس معاملے میں. اچھا. اور اگر ہم ان کو اپنا ماما چاچا سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں تو میرا نہیں ذاتی خیال کہ وہ اس طرح کی کوئی ان کو مصیبت پڑی ہے کہ جی اس کو نکالو، اس کو وہ آپ چھوڑو. کے دوست جو ہے وہی اس کے اوپر، بس یہ مشاہد حسین سید صاحب ہی دہلی سے شروع ہوئے اس کے ان سے بھی بڑی ایک فورس یہاں بیٹھی ہے جو براہ راست امریکہ سے منسلک ہے. تو مظہر، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا تعلق امریکہ کے حالیہ انتخابات کے نتائج سے ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکن انٹرفیئرنس تو ہمیشہ رہی. ایون بھٹو صاحب کے خلاف جو 77 میں ہوئی تھی، جن کے ذریعے ہوتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں نا، جن کے ذریعے ہوتی ہے. ہاں، جن کے ذریعے ہوتی ہے. میں تو یہ بات، بدر صاحب عمران خان بھی یہی کہتا تھا کہ اس کو کہا اپنا باز آ جائیں، شرارتیں نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ اس موجودہ تناظر میں یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اور یہ جو بڑی سرپرائز کال ہے، اس کے کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہے انٹرفیئرنس تو ہوتی ہے ہمیشہ، امریکہ کی رہی ہے. بلکہ 2022 کا جو رجیم چینج آپریشن تھا وہ تو ہم نے دیکھا، جو بائیڈن دیکھا، حسین حقانی کا جو کردار تھا وہ بھی دیکھا، اور پھر یہاں پہ جو انٹرفیئرنس تھی ان کے ایمبیسڈر کی وہ بھی دیکھی. تو اس تناظر میں آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا؟ دیکھیں کاشف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نا، ہمیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بعد آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات میں ملکی اسٹیبلشمنٹ نے، افغانستان کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو، وہاں پر عالمی اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیا ہے. اور لہٰذا جب بات کرتے ہیں نا رجیم چینج یہ آپ نے کی، دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجئے گا، آپ نے کیا کہا جی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے معاملے پہ اور ایران کے معاملے پہ ایران کا صدر جس وقت آیا، کیا یہ امریکہ چاہتا تھا؟ نہیں. کیا افغانستان میں جو کچھ ہوا کیا جو یہ بائیڈن امریکہ کا چاہتا رجیم تھا؟ تھا نا جی وہ 20 سال یہاں اگر افغانستان میں امریکہ ناکام ہوا ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. کہ پاکستان نے مطلب جس طرح سے طالبان کو دبانا تھا، جو ساری چیزیں کرنی تھیں وہ نہیں کی، اور وہ آخر کار جب امریکہ کو پتا چلا کہ یہاں سے اب بہتر یہی ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ نکل لیا جائے، تو وہ نکل گئے. اور اسی تناظر میں عمران خان نے جو باتیں کی تھیں اور عمران خان نے جو کہا تھا طالبان کی فتح پہ، وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ،
हर चीज का हल है या हर चीज को कर सकता है किसी भी वक्त, तो ये अब बात वो नहीं रही। लिहाजा और दूसरी बात ये है कि मैं डिबेटेबल बात समझता है हूँ आप जो कि बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ताल्लुक बनाने की एक वो बात की जा रही है कि मतलब जो है ना ट्रंप को अभी शायद उसके मियां साहब भी यही कह रहे हैं, आप मियां साहब का बात जो कल ये उन्होंने मैं वो तो बात बड़े मैं- अरसे बाद ज्यादा elaborate कर रहे बोला हैं। है। दूसरी बात मैं ये स्पोक्स कहता पर्सन तो हूँ, नहीं बन इन्होंने गया बिल्कुल खोल के रख हाँ, दिया। देखें दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि आपके जो यूट्यूबर हैं, पीटीआई के हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे अक्टूबर फैसला कौन है, जी फिर उन्होंने कहा वो नवंबर जिनकी फैसला देखें कौन। ना, बात देखें सुन लें, आलमी बात तो हालात सुन के लें ऊपर सर। आलमी हालात पे जिनकी नजर फिर नहीं सर है मेरी बात तो वो सुन ऐसे लिया बयान करें। ही देते हैं। मैं कहता था कि अक्टूबर फैसला कौन है, उसके बाद बात आई नवंबर फैसला कौन है। अक्टूबर में क्यों फैसला कौन है कि जी काजी फायज ईसा जा रहे हैं और हमारे लिए हमारा चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो बात नहीं हुई और नाकामी होगी। उसके बाद जी ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है, तो नवंबर जो है ना उसको बिल्कुल ही वो इनकलाबी महीना करार दे दिया गया। अब कितने नवंबर के दिन गुजर गए हैं? 13, ठीक है। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 24 नवंबर आ जाएगा और इसी चक्कर में नवंबर भी चला जाएगा और फिर शायद दिसंबर की बात आ जाए। नहीं वो तो देखें 20 जनवरी को तो उठाना है ना जो हाँ, ये भी तो 20 मैं ये कहता हूँ कि देखें अगर तहरीक इंसाफ अगर यहाँ पर उसके बहुत से मौके मिले हैं, ठीक है, और वो नहीं कर सकी, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकी, और वो जो बात आप जो 26वीं तरमीम की बात होती है, तो मुजम्मल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें जिस वक्त ज़रूरत थी आपने तो उस वक्त कुछ किया नहीं। ठीक है, आपकी और आप बात इसको भी ठीक लेके है, मतलब मुजम्मिल जो है साहब ना भी वो ठीक आप कह रहे हैं। चले हैं। लेकिन ऐसी तरामीम और कानून साजी गवर्नमेंट चेंज होने के साथ ख़त्म हो जाया करती है। सर आपको कोई लिंक नज़र आ रहा है, क्योंकि आलमी हालात जो चेंज हो रहे हैं और इस वक्त जो पोजीशन है, ये इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो इमरान खान को ट्रम्प छुड़वाएगा, लेकिन अमेरिकन रजीम चेंज होने से बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। हमने पास्ट में भी अगर देखें, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अमेरिकन इंटरफेरेंस हमेशा ही रही है और हमारे हुक्मरान भी जो है उनकी उंगलियों पर नाचते रहे हैं। तो ये जो प्रेशर आपने जो बात पहले की कि ये हो सकता है कि उनके ऊपर को प्रेशर बिल्ड इनके ऊपर कर रहे हों, तो आपको लगता है कि ये अमेरिका के हालिया इंतखाबात के बाद जो है ये एक झटका और मारने की कोशिश की जाए? देखें कशर पिछली 1 सदी अमेरिका ने जो पॉलिटिक्स की है ना, उसके लिए एक टर्म बोली जाती है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स। डीप स्टेट भी से लोग बोलते हैं। जी डीप स्टेट, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रंप के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पहला सदर है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। यस। अच्छा, अब जो इस वक्त की कैफियत है, अमेरिका बजाते खुद बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से दो चार है। जो अभी मज़हर साहब ने बात की कि एक बहुत बड़ी डिफीट अमेरिका ने अभी रिसेंट इरा में उसे मिली है, और ये एक ऐसी शिकस्त है जिसने अमेरिका को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है, इवन के उनकी इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचने पर मजबूर किया है। और ये ऐसा नहीं होता कि आप कह लें कि ट्रंप सारा कुछ अकेला ही कर जाएगा। नहीं जाहिर है कि वहाँ पे उन्होंने भी वहाँ पे कोई प्लान कर रखा होगा, और उनके प्लान में इस वक्त ये बात है कि भाई अमेरिका ने इस वक्त अपने अंदर के हालात को बेहतर करना है। जब वो अपने अंदर के मसाइल में इतना उलझे हुए हैं और इतना ख़तरनाक मामला अमेरिका का है कि वो जो उनका 1 सदी की उनकी पॉलिटिक्स थी जिसमें उन्होंने असला बेचा, जंगें करवाई, मुल्कों को आपस में लड़वाया, वो उससे पीछे हट रहे हैं। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि शायद अमेरिका इस वक्त दुनिया में उस लेवल की इंटरफेरेंस करने की पोजीशन में नहीं है। राइट। उसे इस वक्त गिव एंड टेक करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा और उसे नेगोशिएशन करके अपने दोस्त और दुश्मनों का तायुन नए सिरे से करना पड़ेगा। जैसे 2000 में किया था उन्होंने, बिल्कुल। 3 मुल्कों का कंसोर्शियम बना के सऊदी अरब को कहा कि मेरी, क्लिंटन साहब ने कहा कि मेरे टेन्योर खत्म होने से पहले। मैं कसम एक बात और करने लगा हूँ, हमें इस वक्त पाकिस्तान में ट्रंप के आने पे जितना जोशो खरोश पाया जा रहा है और मुख्तलिफ तबकात उस पर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, इस वक्त जो कहा जाता था दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई वो इंडिया था। क्या इंडिया के अंदर इस तरह की कोई डिस्कशन हमें मिल रही है? नहीं क्या वहाँ पे इस तरह का कोई जोशो खरोश मौजूद है? वहाँ पे नहीं है ना। पार्टनर है इस वक्त। इसलिए हमें एक बात ये समझ लेनी चाहिए, उनका मैं आपसे एक बात और कहने लगा हूँ कि इस वक्त हमें एक बात समझनी चाहिए कि अमेरिका अपनी साबका पोजीशन को रिवाइव कर रहा है। उसके दोस्त और दुश्मन दोनों इस एतबार से अमेरिका को देख रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी। लिहाजा
ہمیں بھی اس کے اندر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اس سارے چکر سے باہر نکلنا چاہیے اور انہیں بجائے اس کے نیشنل ریکونسیلیشن کی جو بات کرنی چاہیے, انہیں دیکھنا چاہیے کہ ملک کے اندر وہی ہم حل- حالات ٹائم کیسے ختم ہو گیا. بہتر میں کر لاسٹ وہی ایک کوسچن حل لے ہے, لوں جی. سکیں. جی جی ریکونسیلیشن کون لے کے جائے گا؟ گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتی, مین اپوزیشن چلو جو پی ہے ٹی آئی تو انٹرسٹ لے لینا. نہیں, اس میں. وہ بھی میں تو کہ کہتا ہوں وہ جو- کہتے ہیں جی ہم ان کو جن مان پہ رہے ہیں. الزام لگتا ہے کہ جی آپ انتشار پھیلا رہے ہیں, کم سے کم وہی سٹیپ لے لیں اس میں. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں تو پھر جو 8 فیبرری کو جو کچھ ہوا ہاں تو کوئی بات نہیں, ریورس ہو جائے گا. ریورس ہو جائے گا. تو پھر جی مدر ون لائن آنسر. جی دیکھیں سیاسی کشیدگی بڑھنے کے نتائج. ٹائم بالکل دیکھیں ختم ہو پہلی گیا. بات تو میں یہ دیکھوں گا کہ سیاسی کشیدگی ابھی بڑھ تو لے, پتہ نہیں یہ نہیں, اس ابھی کا بھی تو اس بنتا وقت بھی کیا تو ہے. آپ دیکھیں polarization ہے نا ابھی جی. صرف ایک بیان آیا ہے, 24 تاریخ کافی آگے ہے, دیکھنا پڑے گا کہ آگے 20 کو 22 کو کیا لاہے عمل کیا بنتا ہے. جی ہاشمی صاحب ون لائن آنسر. جی مجھے آپ کے یہ لائٹ جانے سے ایک منظر یاد آیا. وہ انڈرٹیکر یکدم نہ اندھیرا ہوتا تھا تو آ جاتا تھا, یکدم اندھیرا ہوتا تھا وہ رنگ سے نکل جاتا تھا. پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہے اور یہی چل رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. انپرڈکٹیبل ہے, کچھ بھی ہو سکتا کچھ بھی ہے. ویورز, آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ جو آپ نے آخر کب تک میں ہمیں ٹائم دیا. ویورز, آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں, اور یہ جو عمران خان صاحب نے آج 24 نومبر کی ڈیٹ دی ہے, اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے لا سکیں کہ یہ کال کیوں دی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں 10 دن رہ گئے ہیں باقی, اور پاکستان میں جو سیاسی کشیدگی جو بڑھ رہی ہے اس میں ایک ٹاپک ہمارا ٹائم کی وجہ سے رہ گیا کہ خواجہ آصف کے ساتھ لنڈن میں لوکل ٹرین میں جو ہوا ہے, وہ کہ انہوں نے تھوڑا اس کو بڑھا کر پیش کیا. وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو آ چکی ہے. انہوں نے جو وہاں پہ رپورٹ کیا, انہوں نے کہا جی وہ چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ابیوسو لینگویج جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ اپنے ملک میں جب شخصی ذاتیوں پر پابندیاں لگتی ہیں تو لوگ جگہ ڈھونڈتے ہیں. ایون دین ابیوسو لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.